بڑی بات ہے. مجھے تقریر اس نے بھیجی, میں نے سنی. 3 گھنٹے مولوی کی تقریر سننا بہت مشکل ہوتی ہے, کیونکہ کبھی وہ کدھر پٹڑی سے اترتا ہے, کبھی سامنے ہو پھر تو ٹھیک ہے, غیبانہ سننا مشکل ہوتا ہے. میں نے سنی, اس میں کیا اسی میں لگا ہے آسمان کو بنانے والا کون ہے, زمین کو بنانے والا کون ہے, سمندر چلانے والا کون ہے, کھیتیاں اگانے والا, باغوں میں پھل پھول لگانے والا کون ہے. یہ صرف اللہ کا کام ہے اور کوئی نہیں. مجھے بھیجا میرے ابا کے رب کی قسم, ابو جہل یہ ساری مانتا تھا. ابو جہل کا اس مسئلے میں جو آپ نے بیان کیا نبی پاک کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں, وہ ساری مانتا تھا. تو کہتے پھر توحید کیا ہے؟ میں نے کہا توحید نبیوں کی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے. ہر نبی کی توحید وہ کس سے شروع ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ. کس سے شروع ہوتی ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور اے کاش مسلمان تو نے الہ کا معنی نہیں سمجھا. اگر لا الہ الا اللہ کو سمجھ لے, خدا کی قسم ایسے خالص تجھے کر دے گا کہ ایمان میں رلا کبھی نہیں آ سکتا. ہے یہی کلمہ لا الہ الا اللہ, لیکن اس کو سمجھ تو صحیح نا. یہ لا ایسا لا ہے جو ساری کائنات پہ لائے, ساری کائنات پہ لائے. آسمانوں پہ لا, زمین پہ ایک عربی کا لائے, ایک انگلش کا لائے. عربی کا لا تو نفی ہے اور انگلش والا لا قانون ہے. لا لا اور یہ عربی کا لا یہ نفی ہے. ہمیں کہتے ہیں مولوی صاحب مثبت بیان کرو. مثبت 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 کسی کو چھیڑ نہیں. میں نے کہا ظالمہ ذرا اپنا کلمہ سنا. تیرا کلمہ نفی سے شروع ہوتا ہے, اس بات سے شروع ہوتا ہے جی. اچھا کینسر کا مریض ہے, تھوڑے والا, تو کیا ہے ڈاکٹر کیا کرے گا؟ پہلے مرم پٹی کرے گا. سمجھدار ڈاکٹر کیا کرے گا؟ پہلے اوپر لیپا لوپا دے گا. نہیں, اگر کینسر کا پھوڑا ہے تو پہلے آپریشن ہوگا, پہلے گند نکالا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ اوپر خوبصورت پٹی لگا دے. اس لیے میرا بھائی تیرا کلمہ بھی شروع ہوتا ہے کس سے؟ بول بول. اچھا تم میں کچھ سمجھدار آدمی ہو, تم کبھی شادی پہ بھی جاتے ہو گے, مہمانوں کو ملنے کے لیے بھی, شادی کی تیاری میں بھی. تو تم کیا کرتے ہو؟ پہلے تیل, سرما, خوشبو اور پھر نہا لیتے ہو. ویسے تمہارا کیا ضابطہ ہے؟ عقل کیا کہتے ہیں؟ نہانا پہلے ہے یا بعد میں؟ ایک ملنگ تھا بھنگی, بھنگی سمجھتے ہو شیعوں کا امام. تو اس نے ایک لوٹا رکھا ہوا تھا استنجا کے لیے. تو لوٹے کو سوراخ تھا, تو اب وہ قضائے حاجت پہ دیر لگ جاتی تو لوٹے کا پانی خارج ہو جاتا. جب ملنگ فارغ ہوتا تو لوٹا بھی فارغ ہوتا. اسے غصہ آیا, اس نے لوٹے کو کہا کہ میری بات سن, اب میں تیرا علاج صحیح سوچے, آئندہ استنجا پہلے کروں گا, پیشاب بعد میں کروں گا. اب سوچو سوچو, اب پوری دنیا کے فرقے کیا کہتے ہیں؟ پہلے استنجا کریں گے اور پیشاب بعد میں کریں گے. یہ ٹھیک ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں, پہلے کیا ہے؟ تخلیہ. تخلیہ کا معنی پہلے میل کچیل اتار, اور تہلیہ کا معنی پھر سرمے پا, پھر تیل لگا. اور یہ جو لا الہ ہے یہ تخلیہ ہے. پہلے دل کو خالص کر, خالی کر, اور پہلے لا, پھر
آسمانوں پہ لا، زمین پہ لا، انبیاء پہ لا، زندوں پہ لا، مردوں پہ لا، جبریل پہ لا، میکائیل پہ لا، پوری کائنات پہ لا، اور اے لا لے کے آ، اور پھر کہ آگے اللہ، پیچھے لا، آگے اللہ، پوری کائنات کی الوہیت کو اس میں رگڑ دے، پھر جا آنکھ اللہ، پھر کہ اللہ، پہلے لا کر کوئی پیغمبر الہ نہیں، کوئی ولی ہے پر الہ نہیں، جبریل فرشتہ ہے پر الہ نہیں، محمد مصطفیٰ سید البشر ہے، امام کائنات ہے، نبی الانبیاء ہے، اور رحمت کائنات ہے، خاتم الانبیاء ہے، لیکن محمد مصطفیٰ بھی الہ نہیں۔ الہ کون ہے؟ انداز کیا ہے؟ پہلے نفی کر، لا الہ، کوئی الہ نہیں، لا الہ، کوئی الہ نہیں، الہ کوئی نہیں، کوئی نہیں، لا الہ، ساری کائنات پر لا پھیرا۔ یہ کیا کہتا ہے؟ 2 نمبر ملا اور پیر، یہ کیا؟ یہ انہوں نے کلمے کو توڑ دیا، تختی کی، اور مریدوں کو لگایا پڑھ بے ایمان، کہتے ادھر سے ڈالنا، ادھر سے نکال، پھر ادھر سے ڈالنا، ادھر نکال، یہ ذکر ہے؟ کہتے ہیں ضربے لگا، سنو ضربے پہلے مانا پکا۔ شیخ القرآن فرماتے تھے اور ضربہ بعد میں لگانا، پہلے ذرا مانا سکھ۔ الہ کہتے کس کو ہے؟ پہلے پکا، بغیر اسباب کے سننے والا، بغیر اسباب کے تصرف کرنے والا، حاجت روا، مشکل کشا، پکارے سننے والا، داتا، غوث اعظم۔ اب لگا ضرب، لا الہ، کوئی پیغمبر پکارے سننے والا نہیں، کوئی ولی اللہ پکارے سننے والا نہیں، کوئی فرشتہ پکارے سننے والا نہیں، کوئی زندہ، کوئی مردہ بغیر اسباب کے پکارے سننے والا نہیں، حالات جاننے والا نہیں، حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، داتا نہیں، غوث اعظم نہیں، حاکم حقیقی نہیں۔ اب کہ یہ ضربے لگا کے اب کہ الا اللہ، الا اللہ، یہ ہے ایمان خالص۔ جہاں نبیوں کا کام شروع ہوتا ہے، ہر پیغمبر کی دعوت یہی ہے، خیر کام لمبا نہ ہو جائے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایمان لے آئے، ایمان لے آنا کمال نہیں، ایمان کو خالص رکھنا کمال ہے، اور یہی ایمان خالص اللہ کو پسند ہے۔ اور یاد رکھ لو، پورا قرآن پڑھ لو، اکثر آپ میں علماء اور قرآن جاننے والے ہیں، صرف میں متوجہ کر رہا ہوں، پورا قرآن پڑھ لے، جہاں ربط علی القلب کا قرآن تذکرہ کرتا ہے، ایمان کا ربط علی القلب، ایمان کا وہ درجہ ہے جس کو یہ نصیب ہو جائے اس کے ایمان پہ زوال نہیں آتا، اس کے ایمان پہ زمین آسمان بدل جائے گا، لیکن جس کو ربطنا علی قلوبہم، ربطنا علی قلوبہم، ان کے ایمان کو زوال نہیں لگ سکتا۔ وہی ایمان پکا ایمان ہے جو ربط علی القلب کے درجے کا ہے، اسی ایمان کو قرآن نے کہا ہے اولئک هم الراشدون۔ محمد مصطفیٰ کے سارے صحابہ الراشدون۔ الراشدون کا کیا معنی؟ ہدایت پہ آگے، الراشدون رشدہ، رشدہ،
اور رشتہ کہتے ہیں پہاڑ کی وہ چٹان کہ سب لوگ مل کے زور لگائیں وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے، اسی سے ہے راشدون۔ اور راشدون کا یہ نہیں مانا کہ یہ ہدایت یافتہ، نہیں، راشدون کا معنی یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کا ہر صحابی ربط علی قلب کے درجے کا مومن ہے۔ کیا مطلب؟ آسمان، زمین، سورج، چاند یہ اپنے محور سے ہٹ سکتے ہیں، محمد کا صحابی ہدایت کی پٹڑی سے اتر نہیں سکتا۔ اولئک هم الراشدون۔ یہ درجہ کب ملے گا؟ یہ درجہ ملے گا توحید کی غیرت کی وجہ سے۔ صحابہ میں بھی کیا تھی توحید کی؟ اللہ نے کیا بیان کیا؟ اشداء علی الکفار، ساری عظمت اکٹھی کی۔ اشداء علی الکفار کیا مطلب؟ کافروں کے مقابلے میں خوشبو دے دیتے ہیں، کوئی کافر ملے تو خوشبو والی ڈبی دیتی ہے۔ اے پیارے پیارے کافروں، میٹھے میٹھے کافروں، کرو مانا اشداء علی اشداء علی الکفار۔ یہ رب تعریف کر رہا ہے، فرماتے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اشداء علی الکفار کے چار معنی ہیں۔ ایک معنی یہ اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت ہے، کفار کے معاملہ میں بڑے سخت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ سختی تو اچھی چیز نہیں، بڑے بڑے صوفی سختی سے ڈر جاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب نرمی ہونی چاہیے، کہ نرمی ہونی چاہیے، سختی نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے یاد رکھ میرا بھائی، ہر جگہ پہ نرمی اخلاق نہیں ہوتا۔ ایک آدمی ہے، خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ، وہ گھر آیا، اس نے دیکھا کہ اس کی زنانی کے ساتھ کوئی اور سویا ہوا ہے۔ اب وہ آتا ہے اور دیکھا کہ میری زنانی کے ساتھ کوئی پڑوسی سویا ہے، تو اس کو کہتے ہیں بھائی جان چائے کا کپ پی کے جانا ہے تشریف۔ آپ مجھے بتائیں اس نے اچھا کام کیا ہے؟ جی بھائی صحیح بتاؤ۔ اخلاق پہ عمل نہیں کیا، تھوڑا مسکرایا بھی ہے، بھائی جی کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، تو چائے کا کپ یا دودھ کا ایک گلاس پی کے جاؤ۔ ایمان سے بتاؤ کیا کہو گے؟ تم بتاؤ، بے غیرت کہو گے یا نہیں؟ کہو گے یہ دیوس ہے، یہ بے غیرت ہے، یا اخلاق کہو گے؟ یہ اخلاق نہیں، اس کا نام دیوسیت ہے۔ پیغمبر کریم نے فرمایا کہ دیوس کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ دیوس وہ بے غیرت ہے جس کو اپنی عزت بے غیرت نہیں آتی۔ ہاں سمجھ رہے ہو کہ؟ ہاں اپنی زنانی کو اٹھایا اور اس کو کہتے ہیں چل کے ووٹ دے کے آج۔ بھئی زنانی تیری ہے، جو ووٹ کسی اور نو پہ دے دی، ووٹ کسی اور کو دے رہی ہے۔ چلو بہرحال چھوڑو، دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ تو میرا بھائی تیری غیرت، تیری عزت کے خلاف ہو تو یہ تو اسے اخلاق سمجھتا ہے۔ اس کو مارنا اخلاق ہے، اس پہ غصے ہونا اخلاق ہے۔ اس کو اگر قتل بھی کر دینا تو تم کہے گو بڑا غیرت والا کام کیا ہے، جیل میں چلا گیا ہے لیکن بے غیرت نہیں تھا۔ اور یہ ایسے نہیں بات کر رہا، پیغمبر سے صحابی نے پوچھا ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ کے رسول بتاؤ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی پر کوئی غیر مرد دیکھے تو کیا وہ 4 گواہ تلاش کرنے جائے گا محلے میں؟ یہ سوال ہوا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا رنگ مبارک بھی متغیر ہو گیا، بندے بات تو غیرت والی کی، وہ دوسروں کو گواہ بنائے گا۔ پیغمبر کریم بھی پریشان ہوئے،
اللہ نے آیت لیان نازل کر دی. لیان کا مستقل مسئلہ ہے، علماء سے پوچھنا. اور پھر پیغمبر کریم نے صحابی کی غیرت کی تعریف کی. واہ، تیری غیرت کی وجہ سے اللہ نے مسئلہ ہی اور نازل کر دیا بیوی کے بارے میں. تو اس لیے میرا بھائی، کافر اور مشرک کے مقابلہ میں شدت اختیار کرنا یہ اخلاق ہے. آگے دانت نکالنا نہیں. اشداء علی الکفار، ہاں شدت کافروں پہ اور نرمی آپس میں رہی میں، کافروں کے مقابلہ میں سخت ہے. اور دوسرا اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں جوان ہے. لما بلغ اشدہ، اشدہ کا معنی جوان ہوتا ہے. لما بلغ اشدہ، کافر کے مقابلہ میں جوان ہے. محمد مصطفیٰ کے صحابہ نہ بکنے والے نہ دبنے والے. کیا لفظ میں نے بولا ہے؟ نہ بکنے، بولو سمجھانا ہے، تم نے غلط استعمال کی ہے. نہ بکنے والے نہ دبنے والے. یہ بکتے بھی نہیں ہیں، دبتے بھی نہیں ہیں. اور تو جمہوری لیڈران کے بارے میں کہتا ہے نہ بکنے والا نہ دبنے والا. خدا کی قسم وہ دبا ہوا بھی ہے اور بکا ہوا بھی ہے. اگر یہ بکا ہوا نہ ہوتا محمد کے دین کو چھوڑ کے کفار کی جمہوریت پہ ایمان کیسے رکھتا؟ اس نے ٹکٹ ہی سے بک گیا. تو کہتا ہے نہ بکنے والا نہ دبنے والا. کہتے ہو نہیں کہتے؟ تم نہیں کہتے، پنجابی کہتی. تم تو معصوم لوگ. وہ کہتے ہیں ہمارا لیڈر نہ بکنے والا نہ دبنے والا. یہ شان محمد کے صحابہ کی ہے اور اصل ایمان والوں کی ہے. یہ تیرے MNA کی شان نہیں ہے، MPA کی شان نہیں ہے. وہ تو ہے ہی طاغوت کا پجاری اور غیر اللہ کے قانون کا پجاری. اس لیے اشداء علی الکفار، سبحان اللہ، یہ کبھی کافر کے مقابلے میں دبنے والے بھی نہیں. تجھے بتاؤں 6 لاکھ کا لشکر کھڑا ہے. کتنا؟ 6 لاکھ. اور 30,000 کھڑے ہیں. حضرت خالد بن ولید سپہ سالار ہے. باہان عیسائیوں کا گورنر اور سپہ سالار ہے. باہان اس کا نام ہے. اس نے اپنی کمان نکالی حضرت خالد کے سامنے اور کہا خالد اپنی کمان بھی دیکھ، میری کمان بھی دیکھ. تیری تو اتنی سی کمان ہے اور تیر وہاں ہی نہیں جاتا، اور میری کمان، اس کو ذرا دیکھ. اپنی تلوار بھی دیکھ، میری تلوار بھی دیکھ. اپنا لشکر بھی دیکھ، میرا لشکر بھی دیکھ. حضرت خالد بن ولید سن رہے ہیں. بہان سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، توجہ ہے، لیکن بہان کو سمجھ نہیں بھئی اندر کوئی راز ہو رہے، اندر والی بات کچھ اور ہے. اس نے ظاہر کو دیکھا ہے. حضرت خالد بن ولید ہنس پڑے. بہان کہنے لگا آپ کو ہم ایڈ دے دیتے ہیں، IMF والا قرضہ تمہیں دے دیتے ہیں، اس سال کا خرچہ بھی اگلے سال کا بھی. اور ہمیں پتہ ہے کہ تمہیں بھوک لے آئیے، اخرجکم الجوع، تمہیں گھروں سے بھوک جہاں لائیے، اور کچھ نہ کچھ دینار دے دیتے ہیں، خرچہ دیتے ہیں، واپس ہو جاؤ. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے اور فرمانے لگے اے بہان تو نے جھوٹ بولا، کذبتا، ہمیں بھوک نہیں لے آئی. نحنو قوم نشرب الدماء، ہم ایسی قوم ہیں ہمیں خون کا چسکا پڑ گیا ہے. وقد بلغنا ان دماء الروم اطیب، اور ہم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ رومی عیسائیوں کا خون چوسنے میں مزہ بڑا ہے. تم نے نہیں سمجھا. اطیب بڑی چس ہے عیسائیوں کا خون بہانے میں، تو ہمیں تمہارے خون کی لذت لے آئی ہے. اس نے کہا تیرا لشکر ختم ہو جائے گا. حضرت خالد نے کہا
یہ تو ابھی پتہ چل جائے گا لشکر کس کا ختم ہوتا ہے. فرمایا آج دنیا کے لالچ دینے والے سن، ہم محمد کے غلام نحب الموت کما تحبون الشراب، ہمیں موت سے اس قدر محبت ہے جیسے تمہیں شراب کا چسکا پڑا ہوا ہے. تم شراب کو اس لذت سے نہیں پیتے جتنا ہم موت کو لذت کے ساتھ گلے سے لگا لیتے ہیں. نحب الموت کما تحبون الشراب. بس یہ کہہ کر حضرت خالد نے حملہ کیا. 30,000 کا لشکر 6 لاکھ پہ اللہ کی نصرت سے غالب آ گیا. سبحان اللہ. یہ ہے اشداء علی الکفار. اگر صحابہ کا کچھ رنگ دیکھنا ہے تو آج بھی یہ جو حماس جماعت ہے، حماس خالص موحدوں کی جماعت ہے، نہ رفض کر اللہ ہے نہ شیعت کر اللہ ہے. کتیب القسام والے، یہ عز الدین القسام والے، یہ خالص موحد اور توحیدی اور خالص اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں، اور چند ہزار ہیں. اور اسی طرح اسرائیل کی 6 لاکھ فوج وہ الٹی ہو گئی ہے. اور قسام والے، حماس والے اب بھی ان کے نعرے تکبیر بلند ہو رہے ہیں. یہ جہاد کی برکت ہوتی ہے، ایمان خالص کی یہ برکت ہے. اور تیرے 57 ملکوں کے منافق حکمران، طاغوت پرست صلیبی حکمران، بے غیرت اور دیوس حکمران، یہ جمع ہوئے اسلامی ملکوں کے 57 ملکوں کے بے غیرت جمع ہوئے. 2 میٹنگیں کر کے صرف اسرائیل کا ابھی تک پٹرول بند کرنے پہ بھی اتفاق نہیں ہوا. یہ تمہارے مسلم حکمران ہیں، ان کو تم ووٹ دو گے، یہ تمہارے، ان کے لیے تم الیکشن مہم چلاؤ گے، تو پھر تمہارے جیسا بھی جہنمی دنیا میں کوئی نہیں ہے. ان لوگوں کو تم حکمران منتخب کرو گے جو اتنا ظلم ہوا فلسطین پہ. 48 دن تک انہیں بھوکا پیاسا مارا گیا، رکھا گیا بھوکا پیاسا، دوائیاں نہیں، مریضوں کو، حتیٰ کہ ان کی لاشوں کو اکھیڑ دیا گیا اور میتوں کی بے حرمتی ہوئی. عورتیں چلاتی رہی اور بچے چیختے رہے اور چیخ رہے. لیکن 72 ایک حماس کے آدمی نے بڑی اچھی بات کی. اس نے اپنی تقریر میں کہا، تقریر نیٹ پہ ہے، اس نے کہا لوگوں سنو، ہمارا عقیدہ یہ لا تعتقدو ان ارواح الشہداء فی الجنہ، ہمارا عقیدہ ہے جو ہمارے مر گئے، یہ ان کے جسم تو مر گئے لیکن ان کی ارواح جنت میں زندہ ہیں اور جنت میں رزق کھا رہی ہے. اور فرمایا ان حکامنا می الموتا، اصل مردے ہمارے اسلامی حکمران ہیں 57 ملک کے، یہ مردے لاشیں ہیں. اور آگے کہتے ہیں لا تعتقدو ان الاستغاثۃ بالاموات شرک فلا نستغیث بہم، ہمارا عقیدہ ہے مردوں سے مدد مانگنا شرک ہے، اس لیے ہم اپنے حکمرانوں سے مدد نہیں مانگیں گے. اور انہوں نے ایک جملہ کہا، کچھ غیرت ہوتی، انہوں نے کہا کہ عربی حکمرانوں، تم ہمیں بتاؤ حکام العرب کہ تمہاری زمین پہ تم اپنے مسلمان عربی بچوں اور عورتوں کے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پہنچا سکتے. ہمیں چھوڑو، اپنی عورتوں اور بچوں کے لیے اپنی زمین پہ پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پہنچا سکتے. اتنے تم کیا گزرے. لیکن ان بے غیرتوں کو پھر بھی شرم نہیں آئی، سارے ایک جیسے 57 ملکوں کے مردہ حکمران. اور وجہ کیا ہے؟ ان کے اندر توحید کی غیرت، توحید ہی نہیں تو غیرت کہاں سے؟ یہ سب صلیبی طاغوت کے عبادت الطاغوت، طاغوت کے پجاری،
اور وہ چند نوجوان ہیں انہم فتیۃ آمنوا بربہم زدناہم ہدا اذ قاموا وربطنا علی قلوبہم. یہ وہ اصحاب کہف کے طرز پہ کھڑے، اور اسرائیل کی اب ٹانگیں کانپ رہی ہے، امریکہ کانپ رہا ہے اور پیچھے بھاگ رہا ہے، ان کی فوجیں سپر طاقتیں ساری صفر طاقتیں بن رہی ہے، لیکن ان مجاہدین کے ایمان کا جذبہ اب بھی عروج پہ ہے. کیوں بس کرنی ہے؟ کوئی کارروائی تو ایسی ہے. اشداء علی الکفار، یہ اصل مسئلہ. اور تو پاکستانی مواحد، تو اسے تو مشرک کا جنازہ نہیں چھوٹا. مشرک مر جائے تو اللہ بخشے، اللہ کیا کہتے ہیں پشتو میں؟ اللہ، ہاں. تو پھر تیرے جیسا منافق کون ہے؟ ایمان کا تو بیڑا غرق کر دیے. ایمان تو یہ حضرت علی کا ابا فوت ہو گیا اور ہے بھی بڑا نعت خان، چاچا نعت خان خواجہ ابو طالب. پیغمبر کا دفاع بھی کیا. ہمارے پنجاب میں ایک لنگڑا مرا، سارے مولوی پیچھے، حالانکہ کٹر مشرک تھا. اس کی دم بھی رضوی کی لگی ہوئی تھی. اب جب رضوی والی دم ہے تو یہ ایک ہوتا ہے نا عام کتا، ایک ہوتا ہے ہلکا بولا. تو ایک عام مشرک ہوتا ہے، ایک بولا مشرک ہوتا ہے. تو رضوی والی دم وہاں لگتی ہے جہاں پورا جراثیم والا مشرک ہو. جب مر گیا بڑے بڑے مباحث، جی اس نے ناموس رسالت کے لیے بڑا کام کیا، بڑا کام کیا. میں نے کہا ابو طالب سے بھی زیادہ. ابو طالب مر گیا. اور اس طرح ہوتی ہے توحید کی غیرت. حضرت علی آئے، بخاری شریف، اور آ کے کہتے ہیں اِنَّ أَمَّكَ الزَّالْ قَدْ مَاتَ. اس طرح بھی نہیں کہتے اِنَّ أَبِي قَدْ مَاتَ کہ اللہ کے رسول میرا ابا جی فوت ہو گئے. نہیں، اِنَّ أَمَّكَ الزَّالْ الشَّيْخ قَدْ مَاتَ. یا رسول اللہ آپ کے چچا جان بڈھا مشرک، شیخ کا معنی بڈھا مشرک، بوڑھا مشرک. الزال الشیخ الزال قد مات، مر گیا. ابھی وہ اطلاع مل رہی تھی، اوپر سے آیت آ گئی ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. پیغمبر کے لیے بھی جائز نہیں، پیغمبر کی بھی شان نہیں، تے ایمان والوں کو بھی نہیں. کیا ان یستغفروا للمشرکین، مشرک مر جائے اور پھر وہ کہیں کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے، مغفرت کی دعا کریں. فرمایا نہیں، مشرک مر گیا، مومن آدمی اس کی مغفرت کی دعا کر سکتا کوئی نہیں. کرو گے؟ جب یہ مسئلہ ہے نا پھر پتہ ہی آپ کیا تعبیر کرتے. اچھا جی مشرک ہوتا کون ہے؟ یہ تو مشرک نہیں ہے، یہ تو مشرک نہیں ہے. جو بھی مردوں کی عادت سننے کا قائل ہے یہی شرک کی پہلی علامت ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ مشرک کی پہچان ہے مرنے کے بعد کسی نبی ولی کے عادتاً جو سننے کا قائل ہے وہ کون ہے؟ اب کیوں نہیں بولتے؟ بولو بولو بولو، میں بتاؤں گا انشاءاللہ. وہ کون ہے؟ اور اٹھا بولو کون ہے؟ مشرک کا جنازہ نہیں. پھر اللہ نے فرمایا مشرک میرے گھر میں بھی نہیں آ سکتا. انما المشرکون نجس
انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا انما المشرکون نجس. اللہ فرماتے ہیں او مشرک نری گندگی ہے، مشرک نری گندگی ہے. انہو رجس، خنزیر جس طرح خنزیر نجس العین ہے، انہو ضمیر کا مرجع بننے کی وجہ سے وہ نجس العین ہے، انگ انگ پلیت ہے. تو ادھر انما المشرکون خنزیر کے لیے تو ضمیر آ کے اسے نجس العین بنا گئی، یا اس میں ظاہر ذکر کیا ہے ضمیر بھی نہیں. انما المشرکون نجس، اللہ فرماتے ہیں ہر مشرک پلیت ہے اور نری گندگی ہے. مشرک ہے نری، بولو نا ہوں کیوں پریشان. اچھا ایمان سے بتاؤ خنزیر کے پیچھے نماز پڑھو گے؟ آگے خنزیر کھڑا ہو، اچھا کالا خنزیر نہیں چٹا خنزیر ہو، گورا امریکے والا خنزیر ہو، پڑھو گے؟ نہیں. اللہ فرماتے ہیں جس طرح وہ پلیت ہے یہ بھی اسی طرح پلیت ہے. کمال خنزیر کے پیچھے پڑھنے کے لیے تیار نہیں، مشرک کے پیچھے پڑھنے کے لیے تیار ہے. اچھا بے وضو امام کے پیچھے پڑھو گے نماز؟ تمہیں پتہ ہے امام بے وضو ہے یا حالت جنابت بھی ہے؟ کیوں؟ تمہیں بھی پتہ ہے کہ امام کی نماز نہ ہوئی تو ہماری بھی نہیں ہے. میں نے کہا بے وضو امام کے پیچھے نماز نہیں تو بدعتی اور مشرک کے پیچھے ہو جائے گی. بے وضو تو ایک لوٹے سے حدث دور ہو جائے گا، اور مشرک بدعتی اعتقادی جب تک شرک اور بدعت اعتقادی کو ترک نہ کرے 7 سمندر بہا دو، آب زمزم کے اندر اسے ڈوبیا دو، تب بھی کعبہ کے رب کی قسم وہ ذرا پاک نہیں ہو سکتا، اسی طرح پلیت رہے گا، نجس رہے گا. تو ایک لوٹے سے بے وضائی ختم ہو سکے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، اور نرے خنزیر مشرک کے پیچھے، خنزیر بدعتی کے پیچھے نماز پڑھ کے پھر تو توحید کا دعویٰ کس منہ سے کرتا ہے؟ آنکھوں آئندہ کے لیے توبہ ہے. بولو ہاں کہیں تو ڈیٹ ہے توبہ بھی نہیں کر رہے. ایمان خالص بنا. میں نے عرض کیا کہ صحابہ کی سب سے بڑا وصف یہی تھا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم. شدت مقصود ہے یار، کمال ہو گئی. مسلم شریف حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے سلام کہنا، یہ ذرا میری طرف متوجہ رہو. اس نے کہا ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہتا ہے فلاں صوفی صاحب تمہیں سلام کہہ رہا تھا. حضرت نے فرمایا میرے سلام نہ دینا، کوئی سلام کا جواب نہ دینا. تم کیا کہتے ہیں؟ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا. صحابی کہتے ہیں میرے سلام نہ دینا. کیوں؟ کہ سمعت انہ بدعی، میں نے سنا ہے کہ وہ بدعتی ہے، اور بدعتی کو سلام کرنا ہمارے ایمان کے خلاف ہے. بدعتی کو ہم سلام کر سکتے نہیں. تو بھی ذرا اپنا بھی حساب کتاب کیتی ہے. تقریر نہ سن، تقریر عمل کے لیے کرنی ہوتی. سلام نہ دینا. حضرت عبداللہ ابن مسعود صبح کی نماز کے ٹائم نکلے صبح، اور صحابہ صبح اندھیرے میں پڑھتے تھے جیسے آپ رمضان کی صبح پڑھتے، کیونکہ تہجد کا ماحول تھا. تو تہجد کا ماحول ہو تو اب بھی ہمارے نزدیک بھی یہی ہے، ہمارے امام بھی یہی کہتے ہیں کثرت جماعت مقصود ہے، علت وہ ہے. تو صحابہ اکثر تہجد پڑھتے تو وہ اندھیرے میں نماز پڑھتے صبح سویرے. حضرت عبداللہ ابن مسعود گھر سے نکلے
جب دروازے سے باہر نکلے تو سامنے بندہ کھڑا تھا، صبح کی نماز، آپ اندازہ کریں، لگتا ہے کہ یہ بیچارہ رات کو نہیں سویا۔ میں کہا کون ہے؟ کہ ابو موسیٰ اشعری ہوں۔ ابو موسیٰ اشعری یہ نبی کا صحابی ہے اور جلیل القدر صحابی۔ کہتے ہیں کیا ہوا، کیا مسئلہ کیا ہے؟ کوئی اہم؟ اس نے حضرت نہ پوچھو، خدا کی قسم میں نے عجیب کام دیکھا۔ صحابہ کی غیرت دیکھو، کیا دیکھا؟ کہ میں نے دیکھا مسجد میں چند صوفی بیٹھے ہیں اور ایک ان کا بڑا بن کے کہتے اتنی دفعہ الحمدللہ کہو، اتنی دفعہ سبحان اللہ کہو، اتنی دفعہ اللہ اکبر کہو، اور وہ وہاں پورا جتھا بیٹھے اور ایک ڈرائیور بنا بیٹھے، ذکر کا ڈرائیور، وہ ڈرائیونگ کر رہا ہے، اتنی دفعہ یوں کہو، جو پوری طرز ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے پھر تم نے کیا کہا؟ کہتے حضرت میں تو سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں اور انتظار کر رہا ہوں آپ باہر آئیں، آپ سے میں مسئلہ پوچھوں اور پھر مجھے دیکھو میں کیا کرتا ہوں، پہلے تحقیق ہو جائے پھر میں بتاتا ہوں صوفیوں کو۔ تو ابن مسعود نے فرمایا اب وہ آئیں تو مجھے بتانا۔ وہ آئے، حضرت ابو موسیٰ اشعری آ گئے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی چل پڑے مسجد میں۔ سبحان اللہ، برداشت نہیں کیا اور آ کر وہاں خطاب کیا، بڑا لمبا خطاب ہے۔ فرمایا لوگو، جو تم میں سے مجھے جانتا ہے تو میں عبداللہ ابن مسعود ہوں، نہیں جانتا تو سمجھے میں وہ صحابی ہوں کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا سامان میرے حوالے ہوتا تھا، انزا بھی میں رکھتا تھا، پیغمبر کو وضو کراتا، اور کہنے لگے ہاذہ الثیاب، اوے صوفیو ابھی تک پیغمبر کریم کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے اور آنیتہ لم تکسر، پیغمبر کریم کے استعمال والے برتن بھی نہیں ٹوٹے، وہ بھی ابھی تک سلامت ہے، اور تم اتنے جلدی بدعتی بن گئے ہو، اتنی جلدی بدعت لائے ہو اور اندھیری بدعت نکال کے لائے ہو۔ یہ کہہ کر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ڈنڈا لیا اور صوفیوں کو لگایا اور مسجد سے نکال دیا، نکل جاؤ باہر پلیتو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ عمل بھی کرو گے؟ تقریر عمل کے لیے ہوتی ہے، مسجد میں کرو وعدہ کہ انشاءاللہ آئندہ بدعتیوں کو جوں ڈنڈا دکھائیں گے ہاں۔ اگر ڈنڈے کا بس نہ ہو نا تو حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، وہ آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ اچھا بات نہیں کرتا، ویسے مسئلہ تو حل ہو گیا۔ تمہارے علاقے میں کہتے پیر گھر میں رکھے ہوئے دانے بھی جانتا ہے، یہ پکا ولی ہے لیکن نابینا ہوگی۔ نابینا وہی ہوتا ہے نا جو دیکھ لے، نابینا زندہ ہوتا ہے یا میت ہوتا ہے؟ اب پھر مسئلہ بن گیا۔ نابینے کی آنکھوں روح کا تعلق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی معلوم ہوتا ہے تعلق بھی بصارت اور سماع کا سبب نہیں ہے، ورنہ بہرا بھی سنتا، بہرا بھی تو زندہ، اندر روح موجود ہے۔ آج کل مولوی کیا دھوکہ دیتے ہیں کہ روح کا کنیکشن لگا ہوا ہے اس لیے سنتے۔ میں نے کہا بہرے میں تو پورا روح موجود ہے پھر بھی نہیں سنتا، نابینے کے اندر روح موجود ہے۔ یہ جو کنیکشن سماع کا سبب کہاں سے بنایا، بصارت کا کہاں سے بنایا؟ اگر یہ کنیکشن یا تعلق دیکھنے سننے کا سبب ہوتا تو پھر بہرا سنتا اور اندھا دیکھتا۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ اچھا ساری باتیں سمجھنا بھی ضروری نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو پتہ چلا کہ ادھر بھی کوئی صوفی کڑ لگا کے بیٹھے، نماز پڑھنے آ رہے تھے۔ فرمایا اخرج بنا من هذا المسجد، تو شاگرد کو کہا، اب ڈنڈا نہیں مار سکتے تھے نا، نابینا تھے، تو فرمایا مجھے اس مسجد سے لے جاؤ، یہ بدعتیوں کی مسجد ہے اور اس میں نے اپنی نماز بھی نہیں پڑھنی۔ تو جو بدعتی ہے کہ اللہ اکبر، یہ تو دیکھنا آگے کیسے خنزیر ہے، کیسے بدعتی ہے۔
تو میں نے عرض یہ کیا ہے کہ اللہ کو کون سا ایمان قبول ہے؟ بولو کون سا ایمان؟ اور خاتمہ ایمان پہ چاہتے ہو تو کون سا ایمان؟ ایمان خالص۔ ایمان خالص کا کیا معنی ہے؟ موٹی سی بات ہے کہ ایمان کو شرک سے بھی محفوظ رکھ، صحابہ کے بغض سے بھی محفوظ رکھ، اور مشرک اور بدعتی کے ساتھ سنگت سے بھی محفوظ رکھ، اور عمل کو خالص کیسے کرے گا؟ بدعت سے محفوظ رکھ۔ تو سب سے بڑی کوشش کر کہ اللہ ہمیں ایمان خالص عطا کر دے، ملاوٹ والا ایمان نہ ہو، ایسا ایمان نہ ہو کہ اللہ بھی راضی تھے ابلیس بھی راضی، اللہ ادھر بھی تھے ادھر بھی۔ یہ ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمان ہونا ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ آدھا تیتر تھے آدھا بٹیر، ادھر بھی منہ مارا تھے ادھر بھی منہ مارا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، حضرت فاروق اعظم نے اس کا معنی کیا ہے کہ لومڑ نہ بنو، لومڑ کیا بولتے ہو؟ سالب، لومڑی دیکھی ہے؟ لومڑی پشتوں میں کیا بولتے ہیں؟ نا لومبڑ، لومبڑ اور گدڑ میں فرق ہے۔ سالب عربی میں کہتے ہیں سالب، سا این لام با، سالب۔ اور سالب کیا ہے؟ اس کی سری چھوٹی ہوتی ہے اور دم بڑی ہوتی ہے، سری چھوٹی سی ہوگی لیکن دم بہت بڑی۔ اور کرتا کیا ہے کہ وہ دھوکہ کیسے دیتا ہے؟ دم ادھر مارتا ہے اور سری ادھر، کیا بھاگتا ہے دھوکہ دیتا ہے شکاری کو کہ سر ادھر ہوتا ہے، سر تو نظر نہیں آتا، چھوٹی سی سری ہے، اور دم بہت بڑی ہوتی ہے تو دم مخالف سے مت مارتا ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں لومڑ نہ بنو، یہ نہیں ہے کہ منہ کسی اور طرف ہو اور دم کسی اور طرف ہو، ادھر مشرک کے ساتھ بھی، موبائل کے ساتھ بھی، بدعتی کے ساتھ بھی، اور سنت کے ساتھ بھی، شیطان بھی راضی رحمان بھی راضی۔ یہ تیری کرکٹ کا میچ ادھر رہ جائے گا۔ اگر خاتمہ بال ایمان چاہتا ہے تو پھر ایمان کے ساتھ کرکٹ نہ کھیل، پھر ایمان کو خالص رکھ، اور خالص ایمان رکھے گا تو ایمان پہ موت آئے گی، اور ایمان پہ موت آ گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ ایمان پہ موت نہ آئی تو بیڑا پار ہو سکتا نہیں ہے۔ اللہ میرا آپ سب کا ایمان خالص بنا دے، اور ایمان کو ہر قسم کے رلے اور ملاوٹ سے اللہ پاک کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔